اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 171۔ ترجمہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، اور جب، قیل، قال سے مجہول کا صیغہ، کہا جاوے، اور جب کہا جاوے، لہم، ان کے لیے، مطلب ان کو، جب ان کو کہا جائے، اتبعوا، امر کا صیغہ، کہ پیچھے چلو، پیروی کرو، اتباع کرو، کس چیز کی؟ ما، اس چیز کی کہ جو، ما موصولہ، اس چیز کی کہ جو، انزل اللہ، اتاری ہے اللہ نے۔ جب کہا جاوے ان سے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اتارا اللہ نے، قالو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن، اللہ کے اتاری ہوئی تعلیمات کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو نتبع، پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، مضارع کا صیغہ ہے، ہم اتباع کرتے ہیں یا کریں گے، ما، اس کی کہ جو، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، ہم پیروی کریں گے اس کی، اس طریقے کی کہ جس طریقے پر ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو۔ ہم اللہ کے اتارے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو جن طریقوں پہ دیکھتے آئے ان طریقوں پہ چلیں گے۔ اولو کانا، اللہ رب العزت اس پر یہ تبصرہ فرما رہے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ آج حمزہ زبر آ، یہ پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ، کیا، اولو، کیا اگر، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادے، لا یعقلون، ایسے کہ عقل نہ رکھتے ہوں، شیئن، ذرا بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی صحیح راہ پا سکتے ہوں۔ ان کا جواب، اصل جو برائی ہے نا ان کے جواب میں، وہ یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چلیں گے۔ اب باپ دادے کے طریقے پہ چلنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، یہ تب برا ہوتا ہے جب لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آپ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر باپ دادے کے طریقے کو جاری رکھیں کہ ان کا وہ جو طریقہ تھا وہ کسی سمجھ، عقل اور ہدایت کی بنیاد پر تھا، یا بغیر عقل، سمجھ اور بغیر ہدایت کے تھا، یعنی گمراہی کا تھا۔ اگر تو باپ دادوں کے طریقے پر ہی چلنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے کہ بھلے بھائی ہم نہیں سوچیں گے کہ وہ صحیح طریقے پہ تھے، عقل سمجھ اور ہدایت والے تھے، یا عقل سمجھ اور ہدایت سے محروم تھے، تب تو یہ باپ دادا کی پیروی کرنا بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اور اگر
باپ دادوں کی پیروی اس شرط کے ساتھ کرے گا کہ میں باپ دادوں کی پیروی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ عقل سمجھ اور ہدایت کے راستے پر تھے، تو یہ مطلوب ہے، اس کا تو حکم ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہاں مشہور واقعہ ہے، دو قیدیوں نے اپنا اپنا خواب سنا کر تعبیر پوچھی تھی، تو حضرت نے ان کو تعبیر سنانے سے پہلے جو دین کی بات سنائی تھی، جو تبلیغ ان کو کی تھی، اس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں چلا اپنے باپ دادوں کے طریقے پر، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے بیٹے تھے، اسحاق ان کے دادا تھے اور ابراہیم ان کے پردادا تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اختیار کیا راستہ باپ دادوں کا، اس لیے مجھ پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج تم بھی مجھ سے آ کر اپنا خواب پوچھ رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ میں جو بتاؤں گا وہ صحیح ہوگا، تو یہ اس لیے کہ میں باپ دادوں کے طریقے پہ چلا۔ اگر میں باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیتا تو مجھے یہ رتبہ نہ ملتا۔ آج کے دور میں لوگوں کو دین کے لیے سیکھنے اور دین کو سمجھنے کے واسطے ٹائم نکالنا مشکل ہو بھی گیا ہے، اور باقی زیادہ معاملہ یہ ہے کہ مشکل لگتا بھی ہے۔ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا لگتا ہے، کیونکہ ضروری کام نہیں ہے نا، فضول کام کے لیے کون ٹائم نکالے بھائی، اللہ معاف کرے۔ تو جو ضروری سمجھتے ہیں وہ نکالتے ہیں ٹائم۔ اب جب دین کے لیے ٹائم نکالنا مشکل لگتا ہے تو سطحی اوپر کی باتیں سن کر نا لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں کافروں نے جب ان کو سمجھایا گیا کہ باپ دادوں اللہ کی اتاری ہوئی تعلیم پہ چلو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہم تو باپ دادوں کے طور طریقے پہ چلیں گے۔ اب اس جملے کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ائمہ پہ، فقہا پہ، تابعین پہ، مجتہدین کرام پہ، مفتیان کرام پہ، علماء کرام پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ دادوں کے پیچھے چلنا کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی فقہا کے اور اماموں کے اور تابعین کے فتووں پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، گویا کہ یہ باپ دادوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے جب آپ دین کو پورا سنتے اور سمجھتے اور سیکھتے نہیں۔ تو اگر ہمیشہ باپ دادوں کی پیروی کرنی بری ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو پھر۔ اور کتنی جگہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کے دین پر ہوں۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید پہ، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، باپ دادے کا طریقہ پکڑو بھائی، اس پہ چلو۔ اب وہ اس آیت کو لے لیں گے اور باقی آیتوں کو، باقی حدیثوں کو، باقی تعلیمات کو سب کو سیکھا ہی نہیں، اور اس ایک آیت کو لے لیں گے اور کہیں گے کہ کیوں بھائی، اب بتاؤ تم فلاں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، تم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تم تو باپ دادوں کے پیچھے جا رہے ہو، اور یہ تو کافروں نے کہا تھا کہ ہم باپ دادوں کے پیچھے جائیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ دین کو پورا نہ سیکھنے کی وجہ سے ایسی غلطیاں انسان کو لگتی ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جی، او جی ہم تو کسی فرقے کے پیچھے نہیں چلتے، او جی ہم کسی فقہ کو نہیں مانتے، ہم تو جی بس مسلمان ہیں۔
دین کی وہ تعبیر، دین کی وہ سمجھ، وہ تشریح جو فقہا مجتہدین نے، علماء نے، ائمہ نے صحابہ سے اور تابعین سے، جو کہ صحابہ کے شاگرد تھے، سیکھی، وہ زیادہ معتبر ہوگی نا، بجائے اس کے کہ میں خود اپنی ایک سمجھ بنانے کے لیے قرآن حدیث کو لے کے بیٹھوں اور کہوں کہ میں ڈائریکٹ سمجھوں گا۔ میری سمجھ تو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی سمجھ کے درست ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ساری امت کا ان پر اکٹھ ہے، سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ معتبر علماء تھے، ان کی تشریحات وہ درست ہیں، اور اسی لیے ان کے یقین اور اعتماد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دینا۔ ایسی کوالٹی، ایسی گارنٹی وہی دیتا ہے، ایسی گارنٹی وہی دیتا ہے جس کو اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی پہ یقین ہوتا ہے۔ تو وہ محققین تھے۔ خیر، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کافروں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں پہ چلیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جملے میں جو خرابی تھی اس کو الگ سے بیان فرمایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ بھائی باپ دادوں کے طریقے پہ چلنا تب برا ہے جب آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ ان کو کوئی سمجھ عقل بھی تھی، ان کو کوئی ہدایت بھی تھی، یا وہ گمراہ تھے اور فہم و فراست اور عقل و دانش کے بغیر وہ کوئی کام کرتے رہتے تھے، رسم و رواج میں دیکھا دیکھی کرتے تھے، تو پھر تو باپ دادوں کے پیچھے چلنا بہت ہی برا ہے۔ ہاں، اگر ابراہیم جیسے دادا ہوں اور پیروی کرنے والے حضرت یوسف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین کی پیروی کرنے والے یہ امتی ہوں تو وہ تو مطلوب ہے، اس کا تو حکم ہے، وہ تو چاہیے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ اولو، تو کیا اگر کانا ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادے، لا نہیں، یعقلون سمجھتے، شیئن کسی بھی چیز کو، ولا اور نہ ہی، یہتدون ہدایت پہ ہوں، تو کیا تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ یہ تو غلط ہے۔ اور مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا ویسی ہے، مثل الذی جیسی کہ مثال اس کی، جیسی کہ مثال اس کی، ینعق جو چلاتا ہے، جو چلاتا ہے، پکارتا ہے، بما ایسے، ایسے کو، ایسے سے مراد ہے جانور، ایسے جانور کو، لا یسمع جو جانور نہیں سنتا، الا مگر جو وہ سنتا ہے، دعاء صرف پکار، و نداء اور صرف آواز لگانا۔ بھائی آپ جانور سے کہہ رہے ہیں رک جاؤ، بھیڑ دوسری بھیڑ کو دیکھ کے چھلانگ مار رہی ہے پہاڑ سے، آپ اس بھیڑ کو کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا، گرے گی مرے گی۔ وہ بھیڑ سنتی تو ہے آپ کی آواز، لیکن وہ آواز صرف ایک پکار ہے، صرف ایک آواز لگانی سنتی ہے، اس آواز کے اندر کا مطلب وہ نہیں سمجھتی، وہ نہیں رکے گی، وہ چھلانگ لگا دے گی۔ یہ کافروں کا حال ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے بلانے والے ہر شخص کی آواز کو بس ایک آواز کی طرح ہی سنا، کبھی سوچا نہیں کہ اس پہ ہم عمل بھی کر کے دیکھ لیں، اس کو مان کے دیکھ لیں، اس کے بارے میں ذرا سوچ لیں بیٹھ کر کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسا سننا تو کسی فائدے کا ہے نہیں، ایسا تو یہ سنتے ہیں سمجھے بغیر، جیسا کہ جانور سنتے ہیں سمجھے بغیر، تو پھر بات مطلب یہ نکلا کہ سمن، یہ بہرے ہیں۔ جب سنائی دینا کام نہیں آ رہا تو سمجھو نہیں سنا، پھر تو سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گنگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون
تو انہیں سمجھ نہیں ہے۔ جب سمجھ کے راستے ہی بند کر لیے سارے، انسان کسی سے پوچھ کے سیکھتا ہے، یہ ہدایت کی بات پوچھنے میں گنگے بن گئے۔ انسان کسی سے سن کے سیکھتا ہے، یہ ہدایت کی بات کو سننے یعنی کہ سمجھنے سے بہرے بن گئے۔ اور انسان کسی ہدایت کے کام کو دیکھ کر اس پہ آ جاتا ہے، گمراہی کے کام کو دیکھ کر اس سے بچنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اس بارے میں اندھے بن گئے۔ فہم لا یعقلون، تو یہ نہیں سمجھتے، اب انہوں نے سمجھ کے سارے راستے بند کر لیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ پچھلی آیتوں سے رابطہ اور لنک ان آیتوں کا ربط کیا ہے؟ پچھلی آیتوں میں نبی کریم علیہ السلام سے کہلوایا گیا تھا کہ لوگوں کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، شیطان کے پیچھے مت چلنا، شیطان کے پیچھے مت چلنا، اور شیطان تو تمہیں برائی اور بیہودگی کا حکم ہی دے گا۔ تو جس چیز کے پیچھے چلنا چاہیے وہ اب ان آیتوں میں بتایا۔ پچھلی آیتوں میں بتایا کہ کس چیز کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، شیطان والی جتنی پکار ہے، جتنی دعوت ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں جی نیا ڈرامہ آ گیا، ہاں جی نئی فلم آ گئی، ہاں جی میچ آ گیا، ابھی تو میچ بھی بڑی شیطانی بنتا جا رہا ہے بھائی، اللہ معاف کرے، ہیں جی۔ تو یہ سارے معاملات، تو اب اگر ان چیزوں سے ہم بچتے رہیں گے، وقت اپنا قیمتی بنانے والے کام کریں گے، فضول کاموں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ شیطان کے نرغے میں، شکنجے میں آنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو فرمایا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ کس کے پیچھے چلیں جی؟ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے پیچھے چلیں۔ اب جب یہ پکار لگائی جاتی ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کو لو اور اس پر عمل کرو، تو کافر لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اپنے خاندان اور برادری اور کنبے قبیلے کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیں جی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اصل میں یار ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قبیلے میں، اس جملے کا ترجمہ یہی ہے کہ ہمارے باپ دادوں سے یہی چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ دعوت ہم نے نکاح سے پہلے ہی کر دی، تو کوئی انتظامی مجبوری ہوگی، ہم یہ سمجھے کہ کوئی انتظامی مجبوری ہوگی۔ پھر دوبارہ ایک نکاح کی نوبت آئی، پھر پتہ چلا وہ دعوت نکاح سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ پھر ذرا ہم نے پوچھا کہ بھائی، بولا ہاں یہ تو ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو دعوت نکاح سے پہلے ہی ہوگی۔ اصل دعوت تو رخصتی کے بھی بعد ہے، ولیمے کی دعوت، ٹھیک ہے۔ اب مہمانداری کی جو دعوت ہے اس میں بھی دیکھیں ہوتا یہ ہے، ختنے کے بعد دعوت کی جاتی ہے کہ ختنے سے پہلے؟ بعد میں کی جاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا جہان کا کام ہو، اگر کوئی کاروباری دعوت ہے تو جب وہ کاروباری معاملہ دستخط ہو جائے گا، دونوں کمپنیوں کا سودا ہو جائے گا، اس کے بعد ہی کھانا کھائیں گے نا۔ کوئی دو ملکوں کے مذاکرات ہیں، تو جب مذاکرات ہو جائیں گے اس کے بعد ہی کھانا ہوگا نا۔ تو یہ فارمیلٹی کے بھی خلاف لگا ہمیں، لیکن اس کے بھی خلاف لگا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے خوشی کے موقع پہ دعوت کا، وہ اس خوشی کے حاصل ہو جانے کے بعد ہے۔ تو اگر نکاح کی دعوت تھی تو وہ نکاح کے بعد ہونی چاہیے۔ پتہ چلا دعوت ہو گئی، اس کے بعد پلیٹیں اٹھا کے ایک دوسرے کو ماری، نکاح ہوا نہیں، چلو جی واپس چلے گئے، کیا فائدہ؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن ایک کامن سینس کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو کیوں؟ اچھا جی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادوں سے ایسا چلا آ رہا ہے، ہماری رسم ہے جی، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ تو خیر یہ تو ایک معاشرتی قسم کی چیز تھی۔ بہت سارے دینی معاملات میں بھی ایسا کر رہے ہیں لوگ، دینی معاملات میں بھی ایسا کر رہے ہیں، نہیں جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ باپ دادے کی ترتیب پہ چلنا ہے، اللہ رسول کی ترتیب پہ نہیں چلنا ہے۔ تو یہ کافروں کا عمل ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ تو خوشی غمی کے موقع پر خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ سب سے پہلے جا کر علماء کرام سے پوچھیں کہ جی میرے گھر میں یہ غم آ گیا، اللہ نہ کرے، یا میرے گھر میں یہ خوشی آ گئی ہے تو مجھے تھوڑا سا بتا دیں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کیا کام حرام ہیں تاکہ وہ پھر میں نہ کروں، اور جو کام حلال ہیں وہ میں کر لوں۔ اور اس کے بعد جب آپ خوشی منائیں گے تو انشاءاللہ یہ اس آیت مبارکہ پر آپ عمل کریں گے کہ پیچھے چلو اس کے جو نازل کیا اللہ نے، اور مت پیچھے چلو اس کے جو کافر کہتے تھے کہ ہم تو پیچھے چلیں گے کس کے، اپنے خاندان کے طور طریقے کے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے باپ دادوں کے طریقے کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن بڑی تفصیل سے نصیحت فرمائی، اور ایسی نصیحت کہ صحابہ کرام کے آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج تو آپ ایسے نصیحت فرما رہے ہیں جیسے جدا ہونے والے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، آج تو آپ ایسی نصیحت فرما رہے ہیں، تو ہمیں مزید بھی کچھ بتا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر آخری ایک دو باتیں جو کی، ان میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد تم لوگ دین میں نئی چیزیں بھی دیکھو گے۔ اب جب دین کا لفظ آتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے اذان، دین کا مطلب ہے نماز، دین کا مطلب ہے روزہ، دین کا مطلب ہے حج۔ مسلمان کی ساری زندگی دین ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دنیا کے کاموں کو اللہ رسول کے بتائے طریقے پر کرو، اس کا نام دین ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین سوچ کو بدلنے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ سوچ کو۔ میں شادی بھی کروں گا، کاروبار بھی کروں گا، لیکن میری سوچ اللہ رسول کی تعلیم کے حساب سے ہوگی۔ زاویہ نگاہ کو بدلنے کا نام ہے دین۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کی مثال جانوروں جیسی ہے، جو صرف نصیحت کی بات کو ایک آواز اور ایک پکار اور ایک شور شرابے کی طرح بس سنتے ہیں اور اس پہ عمل کی نیت سے توجہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں۔ کل کی بات ہے، کل جمعے کی بیان کے لیے میں تیز آ رہا تھا تو بالکل مسجد کے دروازے پہ ایک صاحب سے سامنا ہوا، میں نے سلام کیا ان کو، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے ابھی تو ٹائم ہے نا نماز میں۔ تو مقصد یہ تھا کہ تو جو جا رہا ہے تو بیٹھ کے بولے گا بہت کچھ، وہ تو ہم نے نہیں سننا ہے، وہ تو فضول ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے نماز میں تو ابھی ٹائم ہے نا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں بھائی۔ تو بما لا يسمع الا دعاء و نداء، مولویوں کی باتیں چھوڑو ان کو۔ تو جب آپ نصیحت کی بات کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے بھیڑ اور بکری سمجھتی ہے، بس اس کو مالک کی آواز آتی ہے کہ مالک کچھ کہہ رہا ہے، اب وہ اس کے اندر بول کیا رہا ہے یہ نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، انہوں نے اپنے آپ کو گنگا، بہرا اور اندھا کر لیا ہے نصیحت کی بات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کو سننے، ماننے، عمل کرنے اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔